أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورہ حج ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 رکوع 78 آیتیں 1291 کلمات اور 5075 حروف ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے ان جامع ترین سورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کا بعض حصہ مدینہ میں اور بعض حصہ مکہ مکرمہ میں، بعض حصہ سفر میں اور بعض حصہ حالت اقامت میں، بعض آیاتیں حالت جنگ میں اور بعض حالت صلح اور امن کے دورانیے میں نازل ہوئی۔ حج کے مناسبت سے اس سورہ مبارکہ میں حج کے احکامات پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ حج ہی رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ عموماً اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جہاں سفر، جنگ، امن اور قیامت کے مسائل پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ابتدائی اور روز محشر کے حالات کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ دنیا میں کسی بھی قسم کے قدم اٹھانے سے پہلے مسلمان اپنے آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اس لیے کہ آخرت یا قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ چاروں ناچار ہر انسان نے زندہ ہونا ہے اور قیامت کے دن اپنی دنیاوی زندگی میں کی ہوئی اعمال کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں یا غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رکھا، نہ تصورات کی دنیا میں چھوڑا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بین طریقے سے، بڑے وضاحت کے ساتھ انسان پر آنے والے حالات اور ان حالات میں پیش آنے والے حقائق کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک زلزلہ قیامت کا شیء عظیم ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے بڑے پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یوم، اس دن، ترونہا، تم دیکھو گے، تذہلو، کہ بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما، اسے، ارضعت، جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، یعنی مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو چھوڑ جائے گی۔ حالانکہ بچے کے شیرخوارگی کے دورانیے میں مائیں چاہے وہ عام حیوان ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچے کے حفاظت کے لیے اپنے جان کی بازی لگا لیتی ہے۔ مرغی کو دیکھ لیجئے، جب کوا اس کے بچوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، یا اس سے بڑی چیز کتا وغیرہ جب مرغی کے بچوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، جو کئی گنا اس مرغی سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوتا ہے، تو یہ مرغی پھر بھی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس پہ حملہ آور ہو جاتی ہے اور اپنے جان کے بازی لگاتی ہے، اور اپنے بچوں کی چیخ اور پکار پر یہ انتہائی چکنی ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے یہ عام حیوان تو کیا، ذوی العقول، پورا عقل رکھنے والے انسانوں میں سے جو مادے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا،
ڈال دے گی ہر پیٹ والے اپنے پیٹ، یعنی ہر حمل والے کے حمل ضائع ہو جائے گا، یہ قیامت کے خوف اور ہولناکی کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھو گے عام لوگوں کو جیسے وہ نشے کے حالت میں ہیں، بالکل مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، وہ اپنے دائیں بائیں سے بالکل بے خبری کے عالم میں ہوں گے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اس کے عزیز کدھر ہے، اس کے چاہنے والے اور اس کو چاہنے والے کدھر ہیں۔ وما هم بسکارا، اور وہ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفت بڑی سخت ہے، اللہ کے عذاب بڑی سخت ہے، اور اس عذاب کے ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کے یہ حال بن چکا ہوگا۔ ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے یجادل فی اللہ، جو بحث اور مباحثے میں لگے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات میں، بغیر علم، بے خبری سے، یعنی ان کو علم ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے بارے بحث اور مباحثوں میں لگے رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات پہ غور کیے بغیر اپنے طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں بحث اور مباحثے کڑی کر دی ہے، اور لگے ہوئے ہیں کہ یہ حکم اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ ہمارے خواہش کے مطابق نہیں، یہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہا۔ حالانکہ انسان اپنے آج کی ضرورت کو دیکھتا ہے، اپنے آنے والی ضرورت سے بے خبر ہے، اور اللہ کا کلام یہ صرف آج کا نہیں بلکہ یہ قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے کلام میں جتنے احکامات نازل کی ہے اس میں آج ہی کے انسان کے نہیں بلکہ آج کے انسان کے ساتھ ساتھ آنے والے انسان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ کتب علیہ، جس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے، انہ من تولاہ، یہ کہ جو بھی اس کے ساتھ دوستی کرے گا، فانہ یضلہ، پس بے شک وہ اس کو بہکا دے گا، گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو وہ لے جائے گا دوزخ کے آگ کی طرف۔ چونکہ ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات میں علم رکھنے کے بغیر بحث اور مباحثوں میں لگے رہتے ہیں تو یہ ان کے پھسلنے کا خطرہ ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں، لوگوں کو پھسلا دیں، اور ان کے پھسلنے کی صورت میں وہ جہنم کی طرف جا گریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم لوگوں کو شک ہے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے بارے، فإنا خلقناکم من تراب، بس بے شک ہم نے تمہیں بنایا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، یعنی انسان اول کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آگے نسل انسانی کے سلسلے کو ہم نے نطفے سے جاری اور ساری رکھا، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ نطفہ پڑنے کے بعد، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر وہ خون ایک گوشت کے بوٹی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، مخلقۃ، کہ جس میں نقشے بنی ہوئی ہوتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور بغیر نقشے کے، یعنی بعض تو وہ ہے کہ جو اپنے اس دور کے پانے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، کہ جس میں انسان کے ناک نقشہ نہیں بنا ہوا ہوتا، اور بعض وہ ہے کہ ان کا ناک نقشہ اللہ تبارک و تعالی شکم مادر کے اندر بنا لیتا ہے، اور کیا سے کیا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بناتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کے بتا دیں، ونقر فی الارحام، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحم میں ما نشاء، جو کچھ چاہے، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے جوانی کو، ومنکم من یتوفى، اور تم میں سے وہ بعض وہ ہے کہ جن کو قبضے میں لیا جاتا ہے، یعنی جلد ان کو موت دی جاتی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض تم میں سے وہ ہے کہ جن کو نکم عمر کی طرف لٹھا دیا جاتا ہے، یعنی انتہائی بوڑھا پن کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ وہ سمجھنے کے پیچھے من بعد علم شیئا، کچھ بھی نہ سمجھنا شروع کرے۔ انسان جوانی میں اپنے تمام تر توانائیوں کے ساتھ بھرپور رہتا ہے،
لیکن جیسے ہی اس کی جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے تو اس کی قوہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی انجان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، ہم نے تمہیں ان مختلف مراحل سے گزار کر کے یہ شکل و صورت دی، اگر ہم یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں تو ہم کیوں دوبارہ اس انسان کے اٹھانے پہ قادر نہیں ہیں؟ اور ایک دوسری مثال، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدتاً،